آج آپ کے گھر والے سر سے فخر کے ساتھ سر اٹھا کے چلے ہوں گے کہ دیکھو ہمارا بیٹا ہے اویس بھائی ہے. بالکل الحمدللہ. مطلب مجھے لگتا ہے کہ 1-2 سال ہی ہوئے, مجھے تو اسٹرگل کرتے ہوئے بہت ٹائم ہوا, لیکن 1-2 سال میں پچھلے 8 سال سے میں MMA کنٹینیو کر رہا ہوں, بہت زیادہ محنت کر رہا ہوں. لیکن گھر والوں کو لگ رہا تھا کہ جو باہر والے ہیں وہ زیادہ اسٹرانگ ہیں اور رشین بندے اسٹرانگ ہیں یا انڈیا کے باقی اسٹیٹ کے لوگ اسٹرانگ ہیں, باقی اسٹرانگ ہیں, لیکن ہم اسٹرانگ نہیں ہو سکتے. کون سی چیز ہے جو آپ کو متاثر کر رہی ہے کہ نہیں آپ کو اس فیلڈ میں بار بار, کیونکہ آپ کہہ رہے کہ مجھے آگے تک جانا ہے, وہ کون سی چیز ہے جس سے آپ متاثر ہے کہ نہیں ہمیں یہی چیز کرنی ہے؟ اگر ہم نیشنلز میں بہت سارے بندے جاتے تھے 70 کے قریب جاتے, لیکن ان میں آپ مطلب اگر آپ دیکھو گے تو ان میں 4 یا 5 بندے ایسے تھے جو ٹریننگ کے لیے جاتے تھے, باقی ایسے گھومنے کے لیے جاتے تھے جیسے ابھی جاتے ہیں. جب آپ نے یہ کام شروع کیا تو ظاہر سی بات ہے ہمارے یہاں کشمیر میں یہ چیزیں نئی جیسی پائی جاتی ہے, تو کہتے ہیں کہ گھر والے کہتے اس نے کیا شروع کیا ہے, تو اس وقت گھر والوں کی طرف سے کوئی ریئیکشن ہوا ہوگا کہ بھائی کیا کر رہے ہو, کپڑے نہیں نکال رہے ہو؟ جی, جو مین گول ہے یہاں پہ کشمیر میں, کیونکہ ہمارے پاس ایک اللہ نے دی ہوئی ہے ایک جینیٹک اسٹرینتھ دی ہوئی ہے, مطلب ہم جینیٹیکلی بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں جی, اور ہم اس کو پہچان نہیں پا رہے جی, کہ ہم کتنے زیادہ اسٹرانگ ہیں, بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین و سامعین, آج ہمارے پوڈ کاسٹ کے مہمان ایک ایسی شخصیت ہیں جن کے تعارف کے آپ محتاج نہیں ہیں, جن کو پوری وادی جانتی ہے, اور میرے سامنے وہ ابھی تشریف فرما ہے, جن سے میری مراد ہے اویس یعقوب صاحب, جنہیں پوری وادی جانتے ہیں. تو سب سے پہلے میں ان کو خیر مقدم کروں گا, اور اسلام کے اعتبار سے سب سے پہلے میں ان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ہم آپ کے شکر گزار ہیں, آپ نے ہماری بات پر لبیک کہہ کر ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لایا. جی حضرت, اس کے لیے جزاک اللہ. یہاں پہ بلایا اور یہاں پہ عالم حضرات بیٹھتے ہیں اور آپ نے یہاں پہ میری مطلب جگہ رکھی, تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا. تو سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ آپ کی زندگی کیسے شروع ہوئی ہے, کیونکہ آپ ایک الگ دنیا سے آتے ہیں, اور آپ ہمیں بتائیے کہ آپ نے شروعات کیسے کی, کب سے کی اور کس طور سے کی؟ مارشل آرٹس کی. جی جی. تو مارشل آرٹس مطلب مجھے مارشل آرٹ سے پہلے بھی جو اندر سے شوق تھا جو فائٹنگ کا, وہ فائٹنگ مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ ہے مطلب پھر مارشل آرٹ بنے گی, پھر مجھے باکسنگ, ریسلنگ یا باقی چیزوں کا شوق ہوگا. لیکن وہ اندر سے ہی مجھے ایک تھا اندر سے کہ مجھے ایک اندر سے ایک فائٹنگ کا وہ شوق تھا پہلے شوق تھا. جی, کیونکہ میں پہلے سے ہی جو ہماری پرانی ہسٹری ہے یا صحابہ کی جنگ وغیرہ ہے, میں پچھلے ٹائم سے بہت ٹائم سے پڑھ رہا ہوں یہ چیزیں. تو پھر جو چیز انسان پڑھتا ہے, جو چیز انسان دیکھتا ہے یا ہسٹری میں جو پڑھتا ہے, پھر اسی حساب سے انسان کا وہ اندر سے وہ ایک مائنڈ سیٹ ٹائپ کا بن جاتا ہے. تو اس کے بعد میں مجھے پتہ چلا مارشل آرٹس کے بارے میں. پھر مارشل آرٹس میں نے بہت سارے اسپورٹس کیے, لیکن وہ اسپورٹس بس اس لیے تھے کہ ہم سرٹیفکیٹ وہاں سے حاصل کریں یا پوائنٹس وغیرہ سیکھے, مارشل آرٹ کیا ہوتا ہے, سیلف ڈیفینس کیا ہوتا ہے, اور ڈسپلن کیا ہوتا ہے مارشل آرٹس میں, یہ ہم نے دیکھا. اس کے بعد میں مجھے پتہ چلا MMA کے بارے میں. تو پھر مجھے لگا کہ پیور فائٹنگ اور پورا جو کمپیٹ فائٹنگ ہے, جو ہم اسٹریٹ میں فائٹ کر سکتے ہیں, جو مجھے دل اندر تھا کہ مجھے فائٹنگ کرنی ہے, تو وہ مجھے پورا لگا پھر کہ یہاں پہ گریپلنگ بھی ہے, ریسلنگ بھی ہے, سب کچھ ہے, مطلب کمبیٹ ایک ٹائپ کا یہ فائٹنگ ہے. تو پھر میں نے اس کو چوز کیا. تو پھر بہت سارے اسٹرگل بھی رہے اور بہت ساری چیزیں بھی رہیں آگے. تو دیکھیں, چاہے ہم اپنا علمی سفر شروع کریں یا آپ کا سفر ہو, تو یہ ضروری بات ہے کہ ہم پڑھائی کریں 10 سال 12 سال, تو فائنل کنڈیشن تو ہوتی ہے. تو آپ نے جب شروع کیا تو کیا آپ کو ایسی ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑا؟ بہت مشکلات سے سامنا کیا ہے, مطلب بہت مشکلاتوں کا سامنا کیا ہے میں نے. اور مطلب مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اس لیول تک الحمدللہ یہاں پہ میں آج ہوں, اس لیول تک میں پہنچوں گا اور وہاں پہ کمپیٹ کروں گا ان فائٹرز کے ساتھ, کیونکہ ان کا ڈائٹ بھی الگ تھا. یہاں سے بہت ہائی لیول ڈائٹ ہے, ڈائٹیشین ہے ان کے پاس نیوٹریشن ہے, ان کے پاس بہت سارے ڈاکٹرز ہیں, ان کے پاس فزیو ہے, ساری فیسلٹیز ان کے پاس اویلیبل ہیں. جو باہر کنٹریز کے یا جو انڈیا میں بھی باقی اسٹیٹس میں ہیں, ان کے پاس بہت زیادہ ایکسپوجر ہے کشمیر سے. مجھے نہیں پتا تھا کہ میں وہاں تک پہنچوں گا, لیکن الحمدللہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے, اور میری نیت بھی الحمدللہ بہت اس معاملے میں اچھی ہے, تو چل رہا ہوں بس. جیسے دیکھیں, ہم کہتے ہیں جب ہم حدیث رسول پڑھتے ہیں انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار نیت و بر ہے, تو ہم علم حاصل کریں تو اس میں بھی نیت کا اعتبار ہونا چاہیے کہ آپ علم حاصل کیوں کر رہے ہو.
دنیا کے لیے کر رہے ہو, کسی اور کے لیے کر رہے ہو, خواہشات کے لیے کر رہے ہو. ویسے جیسے آپ نے شروعات کیا تو آپ نے دنیا کے لیے کیا, جو نیت کا دار مدار عمل کا دار مدار. سچ بات یہ ہے کہ مطلب میں نے دنیا کے لیے ہی سٹارٹ کیا, کیونکہ مجھے اس وقت دین کا اتنا پتہ نہیں تھا, اور میں علماء کے ساتھ زیادہ جڑا نہیں تھا اس وقت. جی تھا لیکن بہت کم تھا, کیونکہ میں اس وقت بہت چھوٹا بھی تھا, اور اس وقت مجھے زیادہ پتہ نہیں تھا دین کے بارے میں. نماز الحمدللہ میں پہلے سے پڑھتا ہوں, مطلب بچپن سے ہی, کیونکہ گھر والے سارے الحمدللہ پڑھتے ہیں تو بچپن سے ہی پڑھتے ہیں. لیکن نماز کے ساتھ باقی جو دین کے باقی احکام ہیں, باقی چیزیں ہیں, وہ مجھے پتہ نہیں تھے. اور میری نیت یہ تھی کہ بس میں مارشل آرٹ سیکھوں, فائٹنگ سیکھوں, اس کے بغیر کچھ نہیں. لیکن پھر جب میں علماء کے ان جو دروس ہوتے ہیں, درس وغیرہ ہوتے ہیں, ان میں گیا, ان نے بتایا کہ آپ فائٹنگ کرو, فائٹنگ اچھی چیز ہے, آپ مارشل آرٹس کرو, اچھی چیز ہے, فٹنس کے لیے اچھی چیز ہے, لیکن آپ ساتھ ساتھ اس میں نیت اپنی درست کرو کہ اگر آپ صبح ٹریننگ کرتے ہو, آپ اس میں نیت رکھو کہ آپ عبادت بھی اچھی طریقے سے کر پاؤ گے. آپ اس میں نیت رکھو کہ ہم کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں, ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں, ہم کسی کا سہارا بن سکتے ہیں. تو اس حساب سے, اور ہم جو مظلوم ہو اس کی کوئی ہیلپ کر سکے. تو پھر ان نے جو ہمارے علماء, ان نے پھر سمجھایا کہ کیسے کیسے آپ نیت وغیرہ کر سکتے ہو. پھر میں نے الحمدللہ اس کے بعد میں دنیا کے ساتھ ساتھ, کیونکہ یہ چیزیں دنیا پروفیشن ہے میرا, مارشل آرٹس وغیرہ, فائٹنگ, یہ سارا کچھ دنیا ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے پھر دین جو نیت میں کر سکتا ہوں اس میں دینی اعتبار سے میں نے پھر ان کو کیا. اور الحمدللہ تب سے اور حوصلہ اور تب سے اور طاقت مل رہی ہے مجھے ان چیزوں میں آگے بڑھنے کی. جب آپ نے یہ کام شروع کیا تو ظاہر سی بات ہے, ہمارے یہاں کشمیر میں یہ چیزیں نئی جیسی پائی جاتی ہے, تو کہتے ہیں کہ گھر والے کہتے ہیں اس نے کیا شروع کیا ہے. تو اس وقت گھر والوں کی طرف سے کوئی ریئیکشن ہوا ہوگا کہ بھائی کیا کر رہے ہو, کپڑے نکال رہے ہو؟ جی, جب میں نے اسٹارٹ کیا پھر دو سال بعد ہی میں نے اپنا اسٹارٹ کیا یہاں پہ. وہ ایک ہی تھی, اسکول کا گراؤنڈ تھا, وہاں پہ میں نے اسٹارٹ کیا ٹریننگ دینا بچوں کو. تو مجھے سارے جو گاؤں والے یا سارے جو اپنے گھر والے بھی کہتے تھے کہ تم خود تو ہو گئے ہو, اسی لائن میں گئے ہو, تمہیں مطلب آگے کچھ کرنا نہیں ہے, تو تمہیں آگے فیوچر کا بھی پتہ نہیں ہے, تمہارا کیریئر خراب ہو جائے گا, اور ان کو بھی تم کیوں خراب کر رہے ہو اپنی طرح تھی. لیکن پھر جب اچیومنٹس آتی ہے, پھر جب مطلب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ آج الحمدللہ بہت سارے جو لوگ بچوں کو چاہتے تھے کہ ہم ان کو ڈاکٹرز بنائیں, جنہیں بڑا آج وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو ٹرین کراؤ اور یہ بھی کھیلے, یہ بھی آگے جائے. تو ہمیں کچھ دکھانا پڑے گا, پہلے اچیو کرنا پڑے گا, اس کے بعد میں آپ کو بہت ساری یہ دیکھنے کو ملے گی چینج وغیرہ لوگوں کے مائنڈ سیٹ میں. تو آج آپ کے گھر والے سر سے فخر کے ساتھ سر اٹھا کے چلے ہوں گے کہ دیکھو ہمارا بیٹا ہے اویس بھائی ہے. بالکل الحمدللہ. مطلب مجھے لگتا ہے کہ 1-2 سال ہی ہوئے, مجھے تو اسٹرگل کرتے ہوئے بہت ٹائم ہوا, لیکن 1-2 سال میں, پچھلے 8 سال سے میں MMA کنٹینیو کر رہا ہوں, بہت زیادہ محنت کر رہا ہوں. لیکن گھر والوں کو لگ رہا تھا کہ جو باہر والے ہیں وہ زیادہ اسٹرانگ ہیں, اور رشین بندے اسٹرانگ ہیں, یا انڈیا کے باقی اسٹیٹ کے لوگ اسٹرانگ ہیں, باقی اسٹرانگ ہیں, لیکن ہم اسٹرانگ نہیں ہو سکتے. ان کو پتا تھا کہ کیونکہ ان کی ڈائٹ اس لیول کی نہیں ہے, اور اس وقت پتہ بھی کم تھی, کیونکہ جب میں باہر زیادہ نہیں گیا تھا, مجھے پتہ نہیں تھا کہ کیسے کس حساب سے ہمیں, جیسے یہاں پہ کشمیر بولا جاتا ہے ہیلدی ڈائٹ یہ ہے, مجھے پتا تھا کہ وہی ہیلدی ڈائٹ ہے, میں وہی کھاتا تھا, اسی سے ٹرین کرتا تھا. لیکن میرے اندر فیتھ تھا کہ میں کر سکتا ہوں, اور ساتھ ساتھ میں ایکشن بھی لیتا تھا, میں ٹریننگ کرتا تھا مارننگ میں بھی, اور میں نے بہت سارے جابس بھی کیے, میں نے میڈیکل ریپرزنٹیشن بھی کی. تو میں دن کو جاتا تھا وہاں پہ, صبح مارننگ میں بچوں کو کلاس دیتا تھا, اور ساتھ ساتھ خود کو بھی ٹریننگ کرتا تھا. الحمدللہ میں نے یہ چھوڑا نہیں, اور میں نے کنٹینیو کیا. پھر ساتھ ساتھ میں نے اپنی اکیڈمی کھولی, میں نے کہا کہ نہیں, میں اس کو فل ٹائم اپنا پروفیشن بنانا چاہتا ہوں, اور میں نے پھر کنٹینیو کیا اس حساب سے. میں جو آپ کے بارے میں پڑھ رہا تھا اور دیکھ بھی رہا تھا, گوگل بھی سرچ کر رہا تھا پورے 1 مہینے سے, تو میں نے آپ کے بارے میں یہی پڑھا کہ 2017 میں آپ کا نام ہی نہیں تھا. 2017 میں نے آپ نے جوائن کیا, اور 1 سال میں 2018 تک آپ یعنی کہ کشمیر کے بڑے فائٹروں میں سے, کشمیر کے انڈیا کے فائٹروں میں سے آپ کا نام ہے. جی, اصل میں یہ مسئلہ کہ 70 تک میں سوشل میڈیا بہت کم چلاتا تھا. میں نے 2012 میں ہی اسٹارٹ کیا تھا, یعنی 11 کے بعد میں نے اسٹارٹ کیا تھا باقی اسپورٹس, اور میں بہت زیادہ محنت ان میں بھی کرتا تھا. مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں تک پہنچے گے, کس لیول تک مجھے پہنچائے گے, مجھے ہی نہیں پتا تھا. لیکن میں اس پہ بھی بہت زیادہ فوکس کر کے, اگر ہم نیشنلز میں بہت سارے بندے جاتے تھے, 70 کے قریب جاتے, لیکن ان میں آپ مطلب اگر آپ دیکھو گے تو ان میں 4 یا 5 بندے ایسے تھے جو ٹریننگ کے لیے جاتے تھے, باقی ایسے گھومنے کے لیے جاتے تھے جیسے ابھی جاتے ہیں. اور میں نے الحمدللہ تب سے فوکس کیا ان چیز کے بارے میں, اور تب سے ہی کنٹینیو کر کے پھر میں نے اصل میں کیا ہوا کہ 17 میں نے
جو کمبیٹ اسپورٹس MMA کا ہے یہ میں نے اسٹارٹ کیا. جی. تو اس کے بعد میں نے سوشل میڈیا کو بھی تھوڑا سا چلانا اسٹارٹ کیا اور میں اور زیادہ اسٹرانگ ہوا, کیونکہ مجھے تب تک خالی پتا تھا کہ اسپورٹس یا پوائنٹس کیسے لینے ہیں, باقی چیزیں کیسے کرنے ہیں, لیکن ریئل فائٹنگ مجھے نہیں آتی تھی. پھر مجھے ریئل فائٹنگ آئی, لوگ مجھے جاننے لگے, اور جو بھی میرے ساتھ کمپیٹ کرتا تھا ان نے مجھے ریسپیکٹ دینی اسٹارٹ کی کہ نہیں یہ ہم سے بہتر ہے کشمیر میں. پھر آگے جا کے انڈیا جو باقی اسٹیٹ ہیں ان نے بھی مجھے ایکسیپٹ کیا کہ نہیں یہ ہم میں سے مطلب آگے ہے اور ٹاپ 10 میں سے آتا ہے, اور الحمدللہ اب بہت آگے جا رہا ہوں اور انڈیا کو بہت ساری جگہوں پہ ریپرزینٹ کر رہا ہوں. قزاقستان میں جا کے جو ریسنٹلی ہم نے میں نے دیکھا, قزاقستان میں نے ان کو ڈومینیٹ کیا اور وہاں پہ اچھے سے ان کو یہ کیا. تو کون سی چیز ہے جو آپ کو متاثر کر رہے ہے کہ نہیں آپ کو اس فیلڈ میں بار بار, کیونکہ آپ کہہ رہے کہ مجھے آگے تک جانا ہے, وہ کون سی چیز ہے جس سے آپ متاثر ہے کہ نہیں ہمیں یہی چیز کرنی ہے؟ میں اپنے لیے کر رہا تھا کہ میں آگے جاؤں گا, کوئی نہ کوئی مطلب پروموشن آگے جا کے سائن کروں گا, لیکن اب میرا جو مین گول ہے یہاں پہ کشمیر میں, کیونکہ ہمارے پاس ایک اللہ نے دی ہوئی ہے ایک جینیٹک اسٹرینتھ دی ہوئی ہے, مطلب ہم جینیٹیکلی بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں اور ہم اس کو پہچان نہیں پا رہے کہ ہم کتنے زیادہ اسٹرانگ ہیں, بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. کیونکہ میں ان فائٹرس کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہوں جو مطلب جن کے 6 سال ہو گئے تھے, 7 سال ہو گئے, میں 1 سال میں اتنا امپروو کیا کہ ان جو 7 سال ہوئے بندے ہیں, 6 سال ہوئے بندے, میں ان کو ڈومینیٹ کر رہا ہوں, میں ان کو اچھے سے ختم کر پا رہا ہوں, کیونکہ ہمارے اندر ایک بہت خطرناک ایک اسٹرینتھ ہے کشمیر کی. ٹھیک ہے, جیسے داغستان والوں کے پاس ہے, رشیا والوں کے پاس ہے, یا جو بھی پہاڑ میں رہتے ہیں لوگ جو بھی ہیں ان کو بہت زیادہ وہ اسٹرینتھ ہوتی ہے, اور ہمارے اندر یہاں پہ الحمدللہ جو ایمان کی بھی اسٹرینتھ ہے, ماشاءاللہ اس حساب سے بھی ہم بہت آگے ہیں. لیکن ہمیں آپ پہچاننا ہے کہ مطلب ہم اس چیز کو کیسے یوز کر سکتے ہیں. تو بس میرا بھی یہی ہے کہ ہم یہاں پہ اکیڈمی ایک اسٹیبلش کریں بہت اچھی, جو کشمیر میں جو انڈیا میں سب سے بڑی ہو, اور جو ہمیں باہر پرابلمس ہوتی ہے کہ ہم جیسے باہر جو بھی ہے وہ نان مسلم ہے جو ہمیں ٹرین وغیرہ کرتے ہیں, اور وہاں پہ نماز وغیرہ کا اہتمام نہیں رہتا. وہاں پہ جو ہمارے کلاسز ہوتے ہیں وہ 12 بجے سے اسٹارٹ ہوتے ہیں, پھر 3 بجے تک, یعنی ظہر ہمیں یا تو جلدی پڑھنی ہوتی ہے یا تو پھر 3 بجے پڑھتے ہیں. یہ مطلب جماعت کا کوئی اہتمام نہیں ہے. اس کے برعکس جو داغستان میں ہے وہاں پہ ٹائم پہ انہوں نے رکھا ہو, کیونکہ وہاں پہ جو ہیڈ ہے وہ مسلم ہے, ان کو پتہ ہے کہ کس ٹائم پہ کیا کرنا ہے. وہ ٹائم جب مغرب کی اذان ہوتی ہے وہ مغرب کی اذان دلاتے, پھر نماز پڑھتے, پھر 10 منٹ کا ریسٹ کر کے پھر سے ٹریننگ اسٹارٹ کرتے, پھر عشاء کی نماز پڑھتے, اس ٹائم پہ باضابطہ وہ نماز اذان وغیرہ پڑھتے اور ٹھیک ٹھاک. میں بھی چاہتا ہوں کہ اگر یہاں پہ اتنے فائٹر بنے, مسلم فائٹر بنے کشمیر میں, اور ہم ایک پورا انڈیا کو یا پورے ورلڈ کو ڈومینیٹ کر سکتے ہیں اچھے سے, جس طرح داغستانیوں نے کیا ڈومینیٹ پورے. آپ دیکھ رہے کہ رشین فائٹر داغستان کی کتنا ڈومینیٹ کر رہے ہیں پورے ورلڈ کو, کیونکہ ان کے پاس بھی ایمان ہے, ان کے پاس بھی یہ اچھی ڈائٹ ہے, ان کے پاس بھی اچھا ماحول ہے, ان کے پاس بھی علماء ہیں, سب کچھ ہے. تو اس حساب سے وہ بہت زبردست مطلب ترقی کر رہے ہیں. میں بھی چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ہم پاک صاف ماحول بنائیں اور ساتھ میں ہم بہت اچھے اسٹرانگ مسلم ہیں.